السلام علیکم دوستو، فورمین کی دنیا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 27 اکتوبر 2023 ہے۔ آج ہماری جو شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ ہیں ان کی آج برسی ہے۔ وہ مسلم دنیا کی پہلی لیڈر تھیں جو وزیر اعظم بنی اور پاکستان کی بھی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی۔ بہت اچھی پرسنالٹی کی مالک تھیں۔ آکسفورڈ یونیورسٹی سے انہوں نے اپنی ایجوکیشن حاصل کی، ایم اے پولیٹیکل سائنس میں۔ بہت اچھا انہوں نے یعنی کہ ان کا اپنا ورک تھا، ایجوکیشن بھی دیتے رہے۔ عمران خان صاحب بھی وہاں ان کے وہ رہے، یعنی کہ عمران خان صاحب بھی ان کے یعنی کہ وہاں پر ان کے ساتھ پڑھتے رہے، وہ بھی ان کے وہاں کلاس فیلو تھے۔ بڑا اچھا ایک خاتون تھی یہ۔ بڑا ان کی جو جد و جہد ہے شروع سے بھٹو صاحب کے گھر سے، بڑا اچھا ان کا ویژن جو ان کا تھا وہ اپنے والد صاحب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی طرح تھا۔ اب آگے وہ چیزیں اتنی نہیں ہیں جیسے یعنی کہ پہلے تھی۔ ہر انسان میں ایک فرق ہوتا ہے۔ زرداری صاحب کی بھی ایک اپنی اسٹریٹجی ہے، ان کی اپنی ایک بڑی زبردست پولیٹک ان کی پاور ہے۔ بیٹا ان کا اب آگے آیا ہے بلاول بھٹو، وہ بھی کوشش کر رہا ہے، ہمارا وزیر خارجہ بھی رہا ہے، وہ بھی اپنی یعنی کہ اپنے آپ کو گروم کر رہا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ابھی وہ اس پیمانے پہ ان میں ابھی وہ نہیں ہیں چیزیں جو کہ باقیوں میں ہیں۔ سٹیپ بائی سٹیپ یعنی کہ چلیں گے۔ پاکستان میں اب جو الیکشنز ہیں ہمارے 2023 چونکہ ختم ہو رہا ہے، 2023 کے اندر 2-3 تو وزیر اعظم آگے، پہلے خان صاحب اتر گئے، پھر اس کے بعد جو ہے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ہمارے وزیر اعظم رہے کچھ عرصہ، پھر حکومت ختم ہو گئی ان کی، پھر اب نگران وزیر اعظم جو ہے وہ ہمارے جناب جو ہے ہمارے کاکڑ صاحب ہیں، انوار اللہ کاکڑ صاحب، وہ اب اس وقت نگران وزیر اعظم ہیں۔ آرمی چیف ہمارے بھی وہی لاسٹ ہے جو ہمارے حافظ صاحب ہیں، وہ چل رہے ہیں۔ پاکستان کی اب یہ کافی کچھ بہتری ہو رہی ہے، یعنی کہ مہنگائی کچھ کم ہو رہی ہے، اس حساب سے نہیں جس حساب سے بڑھی ہے، لیکن کم ہو رہی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ 2024 فیبرری جو ہے اس کے اندر جو ہے انہوں نے الیکشن اناؤنس کیے ہوئے ہیں۔ ہوپ فار دی بیسٹ، اللہ کرے کہ الیکشن ہمارے جو ہے فیئر فری الیکشن ہوں، بڑی پارٹیز ہیں جو ٹکر میں آئیں گی، دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی لوگ ووٹ ڈالیں گے امید اچھی لے کے۔ باقی یہ ہے کہ دیکھیں جی، ملک ہے پاکستان، وہ ہوگا تو ہم ہیں، وہ ہوگا تو ادارے ہیں، وہ ہوگا تو سیاست ہے، وہ ہوگا تو سب کچھ ہے۔ اس لیے ہماری سب سے یہی درخواست ہے کہ سب سے پہلے اپنے ملک کا سوچیں۔ ملک پاکستان رہے گا تو ہم رہیں گے۔ دیکھیں قائد اعظم نے بڑی جد و جہد کر کے جو ہے پاکستان کو بنایا۔ جد و جہد بہت عرصے سے شروع ہو رہی ہے۔ یہ بیسیکلی جو جد و جہد ہماری پاکستان بننے کی جو تھی، قائد اعظم کے حوالے سے میں آپ کو ذکر کرتا چلوں، کیونکہ قائد اعظم کے بھی 2 دن پہلے جو ہے وہ ان کا پیدائش کا دن تھا، 25 دسمبر۔ تو اس طرح ہے کہ سب سے پہلے جو سٹارٹ جو تحریک کی وہ سر سید احمد خان صاحب نے کی۔ انہوں نے تحریک علی گڑھ سٹارٹ کی، انہوں نے بہت ساری ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس بنائی۔ ان کا ویژن تھا کہ جو مسلمز ہیں اس وقت کے وہ سیاست سے دور رہیں اور ایجوکیشن کی طرف آئیں، چونکہ انگریزوں کے ساتھ اور ان کے سب کے ساتھ بات کرنے کے لیے ایجوکیشنل فیلڈ کے اندر ہم مسلمز پیچھے جا رہے تھے۔ انہوں نے اس کے اوپر فوکس کیا، علی گڑھ یونیورسٹی بنائی، مدرسے بنائے، بہت کچھ بنایا، جس سے مسلمز کافی بہتری کی طرف آنا شروع ہو گئے۔ پھر اس کے بعد آگے چل بہت سارے آئے، ہمارے بڑا اتار چڑھاؤ دیکھا ہم لوگوں نے۔ پھر اس کے بعد ہمارے جو ہے علامہ اقبال صاحب آئے، چودھری رحمت اللہ، چودھری رحمت برادرانز جو ہے، بہت سارے، محمد علی جوہر صاحب، یہ سب آئے، قائد اعظم صاحب آئے۔ پھر ہماری یعنی کہ تحریک کے اندر جو پاکستان بننے کی جو ایک ہے اس میں ایک جان آئی کہ بہت لیڈر، کیونکہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ان کی شاعری کمال شاعری تھی۔ انہوں نے اپنی شاعری اپنی اس کے ذریعے مسلمانوں میں اس وقت کے بر صغیر کے جو تھے ان میں انہوں نے جوش ولولہ پیدا کیا کہ آپ لوگ غلام نہیں، آپ لوگ ایک آزاد قوم ہے۔ ان کو ہمارا پرانا سارا شجرہ یاد کروایا کہ کس طریقے سے شان و شوکت تھی ہماری۔ ان کی نظموں نے لوگوں کے دلوں کے اندر لاوا پیدا کیا اور ان کو جد و جہد کے لیے کھڑا کیا، اور پھر وہاں میدان میں اترے قائد اعظم محمد علی جناح۔ اصل نام ان کا جو مکمل تھا محمد علی جناح تھا، قائد اعظم ان کو لقب دیا گیا۔ قائد اعظم نے اپنی دلیرانہ صلاحیت، بہت زیادہ طاقت، خواہشات سب ختم کر دی۔ انہوں نے صرف اور صرف ایک ہی مقصد رکھا کہ مسلمانوں کو ایک الگ ریاست بنا کے دی جائے جس کے اندر وہ اپنی دینی
جو ہے طریقہ کار اس کے ساتھ اپنی زندگی آزادی کے ساتھ گزار سکیں۔ پہلے تو وہ کوشش کرتے رہے، ہندو مسلم جو اتحاد ہے اس کے وہ سفیر مانے جاتے تھے، وہ واحد مسلم لیڈر تھے جن کے پاس مسلم لیگ اور ساتھ ساتھ آل کانگریس پارٹی جو تھی انڈیا کی، ان دونوں کی ان کے پاس سیم ٹائم کے اندر ممبرشپس تھیں۔ انہوں نے بڑے اچھے اچھے کام کیے، لیکن جب دیکھا وہ تھک گئے کہ بھی نہیں، ہندو مسلم سے علیحدہ علیحدہ ہی ہیں اس وقت کے وہاں کے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ نہیں، مسلمانوں کے لیے پاکستان انہوں نے بنایا کہ بھی ایک الگ وطن ہونا چاہیے، جس کا نام پھر انہوں نے پاکستان تجویز کیا۔ خطبہ اعلی آباد کے اندر سب سے پہلے جو ہے اناؤنس کیا گیا کہ ہمیں ایک الگ ریاست چاہیے، جس کے سر کے اوپر ہم لوگوں نے یہ بنیاد رکھی، اور آج لاہور کے اندر جو ہے مینار پاکستان اسی تحریک کی قرارداد کی جو یاد کے دور کے اوپر بنایا گیا تھا، جو ابھی بھی وہاں موجود ہے۔ لیکن بدقسمتی سے علامہ اقبال صاحب جو ہے وہ اپنا خواب اپنی آنکھوں سے پورا نہ دیکھ سکے، اور 1947 سے پہلے ہی، پاکستان بننے سے پہلے ہی وہ انتقال فرما گئے۔ ان کا جو ہے مزار وہ بادشاہی مسجد کے ساتھ ہی عقب میں بنایا گیا۔ پھر اس کے بعد 1947 کے اندر انتھک محنت کے ساتھ، ہاں اس میں خواتین کے معاملات میں اگر دیکھا جائے تو بی بی فاطمہ جناح جو ہیں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہمشیرہ تھیں، انہوں نے قائد اعظم کو بہت سپورٹ کیا، اور مسلم خواتین کو انہوں نے اجاگر، ان کے اندر ولولہ پیدا کیا کہ ہمیں بھی اپنے مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہو کر اپنے ملک کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ تو انہوں نے خواتین کو نکالا، ان کو منظم کیا، اور اپنے بھائی کے ساتھ آخری سانس تک، جب تک قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے، وہ ان کے ساتھ رہیں، اور انہوں نے پاکستان بنانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا، اور بالآخر پاکستان 14 اگست 1947 کو وجود کے اندر آ گیا۔ نقشہ ہی بدل کے رکھ دیا، پوری دنیا حیران ہو گئی۔ قائد اعظم کی صلاحیتوں کو اتنا لوگ مانتے تھے۔ قائد اعظم ایک بہت اچھے، نیک دل اور سمجھدار لیڈر تھے، ان میں بہت ساری قابلیت تھی۔ وکیل تو وہ پائے گئے تھے ہی تھے، لیکن ان میں لیڈر ہونے کی جو صلاحیت تھی وہ کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ بہت سمجھدار تھے، اپنے ٹی بی کی مرض کے ساتھ جھلستے رہے، لیکن انہوں نے کسی کو پتہ نہیں لگنے دیا کہ مجھے کیا بیماری ہے، چونکہ اس وقت تب دکھ جو ٹی بی کی بیماری ہے، لوگ اس کو چھوت کی بیماری سمجھتے تھے۔ انہوں نے اپنے ڈاکٹر کو کہا کہ اگر یہ بات لیک ہوتی ہے تو جو میرے یعنی کہ حریف ہیں وہ اس کو ایشو بنا کے تو لوگوں کے اندر نفرت پیدا کریں گے، جس سے جو پاکستان ہے، جو نیا الگ ہم وطن بنانا چاہتے ہیں، اس میں رکاوٹ پیش آ سکتی ہے۔ اس لیے انہوں نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات سوچی، ڈاکٹروں کو اپنے اعتماد میں لیا، اور آخری سانس تک اپنے بیماری کے ساتھ لڑتے رہے، اور بالآخر پاکستان کو بنا دیا۔ لیکن چونکہ تکلیف بہت زیادہ بڑھ چکی تھی، اس لیے قائد اعظم پاکستان بننے کے 1 سال بعد ہی اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، 11 سپٹمبر کو۔ ان کا جو مزار ہے وہ کراچی کے اندر ہے موجود۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، بہت نیک انسان تھے ہمارے۔ پھر ان کے بعد جو وزارت عظمیٰ کی جو سیٹ تھی جو چل رہی تھی، وہ سنبھالی ہوئی تھی لیاقت علی خان صاحب نے۔ قائد اعظم چونکہ فرسٹ گورنر جنرل تھے، اور لیاقت علی خان صاحب جو تھے وہ پہلے پاکستان کے وزیر اعظم تھے، لیکن بدقسمتی سے وہ بھی چند عرصے بعد ہی 1951 کے اندر ہی وہ بھی ان کو لیاقت باغ کے اندر جو ہے گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا۔ یہ ایک بڑا پاکستان کے ساتھ بیڈ ایک لک رہا کہ پہلے سٹارٹنگ میں ہی ابھی سال ہی ہوا تھا بنے ہوئے، تو یتیم ہو گئے، یعنی کہ قائد اعظم سے وہ جو بانی پاکستان تھے ان سے محروم ہوئے۔ پھر اس کے بعد 1951 کے اندر جو ہے ہمارے جناب لیاقت علی خان صاحب وہ انتقال فرما گئے۔ وہ بڑا ہمارے لیے جھٹکا لگا پاکستان کو۔ اس طرح گاہے بگائے ہمارے بڑے جو نامور شخصیات ہیں وہ گاہے بگائے ایسے ہی اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ بہت سارے زیادہ تر جتنے بھی تھے یہ بیچارے شہید کیے گئے، اللہ بہتر جانتا ہے کیا ہے کیا نہیں، لیکن ان سب کو جو نامور ہیں ہمارے وہ ایسے ہی گئے، جس کے اندر دیکھ لیں آپ ہمارے ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی تھے، وہ بھی شہید کہا جاتا ہے، ان کو بھی پھانسی دے دی گئی۔ پھر اس کے بعد ہمارے ضیاء الحق صاحب ہیں، وہ بھی طیارے حادثے کے اندر شہید ہوئے۔ پھر ہمارے وزیر اعظم تھے محمد حسین آزاد سرفرازی صاحب جو شہید، وہ بھی ایسے ہی ہوا۔ یہ بس اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر رحم فرمائے۔ بہت سارے ہمارے ملک کے ساتھ پریشانیاں مسائل رہے، جس کی وجہ سے ہمارا ملک
پریشانیوں میں ہے، لیکن یہ ہے کہ بہتر ہوتا جا رہا ہے۔ امید کرتے ہیں ہم آگے بھی کہ ہماری لیڈرشپ جو ہے ہمارے پاکستان کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرے گی، چونکہ پاکستان ہماری جان ہے۔ پاکستان ہے تو آپ ہم ہیں، پاکستان ہے تو ہم آزاد ہیں، سکون کی سانس لے رہے ہیں، کسی کا کوئی ڈر خوف نہیں، چونکہ پاکستان ہے، آزاد ایک ریاست بنا کے دی اللہ تعالیٰ۔ اسی طرح ہمارے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب، ان کو بھی کروڑ کروڑ جنت نصیب اللہ تعالیٰ فرمائے۔ انہوں نے پاکستان کو ایٹمی پاور بنایا، انہوں نے نایاب میزائلز تیار کر کے دیے جو آج پوری دنیا میں مانے جاتے ہیں۔ ہمارے غوری میزائل، شاہین، غزنوی، حطف، یہ ایسے میزائلز ہیں جو دشمنوں کی نیندیں حرام کر دیتے ہیں، یہ انہوں نے بنا کے دیے۔ پھر ہمارے عبدالستار ایدھی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وہ بھی ایک نیک انسان اللہ تعالیٰ نے پاکستان میں بھیجے، جنہوں نے انسانیت کی بلا تفریق خدمت کی۔ کبھی نہیں دیکھا وہ کس ریلیجن کے ہیں، کس کے ہیں، کس کے نہیں۔ انہوں نے ایک ایمبولینس خرید کے، ایک چھوٹی ویگن، تو پہلی انہوں نے ایمبولینس بنائی اور انہوں نے ایمبولینس سروس شروع کی، اور اپنے آخری سانس تک انہوں نے اتنی بڑی اس آرگنائزیشن کو والنٹی آرگنائزیشن بنائی، کوئی گورنمنٹ سپورٹ نہیں۔ دنیا کی پہلی وہ ایمبولینس سروس ہے سب سے بڑی، جو جس میں اتنی ساری ایمبولینسز ہیں، اور گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے اندر نام ہے۔ انہوں نے لاتعداد انہوں نے ایمبولینسیں نکالی، لوگوں کی خدمت کی۔ پھر انہوں نے بچوں کے لیے یتیم خانے، عیدی سینٹر بنائے، بیواؤں کے لیے بنائے، شیلٹر ہومز بنائے۔ پھر انہوں نے ہر گورنمنٹ ہاسپٹلز جو ہیں ان کے نرسری کے اندر پالنا رکھ دیا کہ جی کوئی بچوں کو مس کیریج نہ کرے، یا بیٹیاں ہیں تو کچھ اکثر لوگ کہتے ہیں جی ہم نے بیٹیوں کو نہیں پالنا، پھینک دیتے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ ان بچوں کو، بچیوں کو ان پالنے میں ڈال دیں گے، ہم پالیں گے۔ سینکڑوں کی تعداد میں انہوں نے جو بچے تھے ان کو انہوں نے پالا۔ بہت نیک انسان تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں عطا فرمائے۔ پاکستان کی تاریخ جو ہے ایسے نایاب ہیروں سے بھری پڑی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تا قیامت تک آباد رہے گا، شاد و آباد رہے گا اور آزاد رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ پاکستان زندہ باد۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہمارے ہسٹوریکل ویڈیو جو ہے یہ پسند آئی ہوگی۔ ہمیں اس میں بہت سارے جو ہمارے لیڈرز ہیں، جو آئیکنز ہیں، ہم نے ان کے بارے میں تھوڑا تھوڑا آپ کو ہائی لائٹ کیا۔ نیکسٹ آنے والی ویڈیو کے اندر ہم انشاءاللہ تعالیٰ ہر کسی ایک ہیرو کے اوپر بریف آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے اس کی معلومات دیں گے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل فور مین کی دنیا کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نیو اپڈیٹ مل سکے۔ اللہ حافظ۔